السلام علیکم دوستو، پروگرام پراسرار داستان تحقیقات میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام سننے والے دوست احباب کے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور آج شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تو دوستو ہمیشہ کی طرح بڑھتے ہیں اپنے نئے داستان کی طرف۔ کراچی میں واقع ایک ایسا مقام جگہ کی نشاندہی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ہم جگہ کی نشاندہی نہیں کریں گے۔ کراچی میں موجود ایک واقع ایسا مکان، ایسا گھر جو پچھلے 35 سالوں سے بند ہے، اور جبکہ 35 سالوں سے بند ہے تو ظاہر ہے جنات کا ہی بسیرا ہونا ہے۔ جب پچھلے 35 سالوں سے یہاں پر انسانوں نہیں بستے تو پھر ظاہر ہے کہ جنات ہی اپنا بسیرا کریں گے۔ تو چلیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اس گھر کی پراسرار داستان۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی، انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے ہمیں منع کیا۔ ظاہر ہے کچھ پرائیویسی ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے بھائی نے ہمیں ای میل میں کچھ اس طرح ہم سے یہ شیئر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میں اس جگہ سے گزر ہوا، مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا بھی کافی چھا گیا تھا۔ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میری اچانک نظر اس مکان کی کھڑکی پہ گئی، تو اس کھڑکی میں میں نے سفید کپڑوں میں ملبوس عورت کو دیکھا۔ تو اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت کون تھی۔ یہ گھر تو بہت پرانا ہو، کئی سالوں سے بند ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرا، لیکن دوبارہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آئی۔ فی الحال میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا۔ فی الحال گھر آ گیا، گھر میں گیا، سو گیا، صبح پھر اپنے کام پہ چلا گیا۔ دوسرے دن رات کو قصداً میں یہاں سے گزر رہا کہ آخر دیکھوں کیا معاملہ ہے، تو مجھے وہ عورت دوبارہ نظر آئی۔ اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی کہ وہ عورت مجھے کھڑکی میں نظر آئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے اچانک وہ عورت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس سے گم کر بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر میں وہاں سے بھاگ تو گیا، لیکن ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ خیر رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح میں نے محلے کے کچھ لوگوں کو، اپنے دوستوں یاروں کو جمع کیا اور اس گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی چونکہ دن کا ٹائم تھا، سارے معاملات میں نے ان کو بتائے۔ کچھ یقین کر رہے تھے، کچھ یقین نہیں کر رہے تھے۔ ان سب کی تسلی کے لیے میں نے ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم رات میں چکر لگاتے ہیں، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ سب پتہ چل جائے گا۔ خیر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مغرب کے ٹائم یہاں پہ پہنچنا ہے۔ اب سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آخر مغرب کا ٹائم جیسے ہی قریب آیا، سب جمع ہو گئے اور اس گھر کی طرف نکل پڑے۔ جب سامنے وہاں پہنچے تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ وہ کھڑکی میں جو عورت نظر آئی تھی، وہ عورت گھر کے باہر ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ سب کی چیخیں نکل گئیں، کچھ الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے۔
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو وہاں ٹھہرے رہے، اپنی سیفٹی کی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور کافی دور رہ کر اس کا معائنہ کیا، جائزہ لیا کہ آخرکار یہ عورت کون ہے اور کیا کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی اور پھر اچانک سے ہمارے سب کے سامنے آ گئی، اور جیسے ہی سامنے آئی، آتے ہی ہم پر اس نے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ کوئی کہاں سے زخمی ہوا، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں، کسی کی گردن، کوئی شخص ایسا نہ تھا جو وہاں زخمی نہ ہوا ہو۔ خیر الٹے پاؤں وہاں سے ہم بھاگ تو گئے، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری۔ ہم نے کسی ایسے شخص سے رابطہ کیا جو ان کو قابو کرنا جانتا تھا، عملیات جانتا تھا، جو جنات کو اپنے قابو میں کرنا جانتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ بے شمار موجود ہیں جو عملیات کے ذریعے جنات کو اور چڑیلوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں یا وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ فی الحال ایسا شخص ہمیں ملا، اسے سارا معاملہ، ساری داستان ہم نے اسے بیان کی۔ وہ شخص ہمارے ساتھ چل پڑا اور اس سے اگلے دن جیسے مغرب کا ٹائم ہوا، وہ شخص وہاں پہ پہنچ گیا۔ وہ عملیات میں اتنا ماہر تھا کہ وہ اس عورت سے باتیں کرنے لگا، اس نے ساری داستان اس سے پوچھ لی۔ سارا عملیات کا کمال تھا، اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا، کیا کیا یہ وہی جانتا ہے۔ اس شخص نے اس عورت کو اپنے قابو میں کیا اور اس سے یہاں بھٹکنے کی وجہ پوچھی، تو اس عورت نے یہ بتایا کہ پچھلے 35 سال پہلے اسی گھر میں میرے رشتہ داروں نے مجھے قتل کر کے دفنا دیا تھا۔ اس مکان کے پیچھے میری قبر بھی موجود ہے۔ تو جب سے میں یہاں پہ بھٹکتی ہوں، مجھے ناگہانی قتل کیا گیا، ناگہانی میری جان لے لی گئی، اور جب سے میں یہاں پہ بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ یہ ساری داستان اس نے سن کے ہمیں سنائی، تو ہم نے اسی عامل سے اسے یہاں سے بھگانے کی ترکیب معلوم کری کہ کس طرح اس کو یہاں سے بھگایا جائے، کس طرح اس کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو اس عامل نے اپنے عملیات کے ذریعے پھر دوبارہ اس کو اپنے قابو میں کیا اور کچھ باتیں وغیرہ کی، تو اس کو یہاں سے جانے کا کہا۔ اس عورت نے اس عامل کو یہ جواب دیا کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میں ان لوگوں سے بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس عامل نے بڑی چلاکی کے ساتھ پھر اس عورت سے کہا کہ تمہارے جو بھی قاتل ہیں ان سے میں بدلہ لوں گا اپنے عملیات کے ذریعے، مگر تم یہاں سے چلی جاؤ۔ راہ گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو یہاں سے گزرتے ہیں تم پہ نظر پڑتی ہے تو ہمارے خوف کے یہاں سے گزرنا بند کر دیتے ہیں، یا تو تم اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں قید کر لو یا پھر لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ فی الحال مختصر یہ کہ وہ عورت اس عامل کی بات مان لیتی ہے اور عامل اس کو گھر کے اندر کسی کمرے میں عملیات کے ذریعے قید کر لیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک کراچی کے علاقے میں موجود 35 سال پرانے گھر کی داستان۔ جی ہاں دوستو، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ناحق قتل کر دیا جائے، ناحق کسی کی جان لے لی جائے، تو وہ بدلہ لینے کے غرض سے وہاں بھٹکتے رہتے ہیں، مگر کچھ اچھے لوگ جو عملیات جانتے ہیں وہ انہیں قابو کرنا جانتے ہیں، جیسے کہ ان عامل نے اسے اپنے قابو میں کیا اور گھر کی چار دیواری میں کمرے کے اندر اسے قید کر دیا۔ تو یہ ہے داستان کراچی کی
35 साल पुराना घर की अपने मेज़बान सागर राय को दें इजाज़त। अल्लाह ने के पान।